نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز، فاضل اور موفق شخصیت کے حامل مولانا رحمت اللہ ندوی صاحب کی دعوت پر آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسجدیں مسلم سماج کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں معاشرہ کی تعمیر اور ملت کے تمام کاموں کی انجام دہی کے لیے مسجد نبوی ہی کو مرکز بنایا، اور اب بھی ہم مسجد ہی کے ذریعہ اسلام کی دعوت اور مسلم سماج کی اصلاح کے کام کو بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ مسجد میں ہمارا امام صرف 5 وقت کی نمازوں کا امام نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے مسلم محلے کا نمائندہ، قائد اور رہبر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن، امام صرف نمازی کا ضامن نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی پوری دینی زندگی کا ضامن ہے۔ وہ ان کی معاشرت کا ضامن ہے، وہ ان کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہے، وہ ان کے عقیدہ و ایمان کا ضامن ہے، وہ ان کے احکام شرعیہ کی رہنمائی کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے امام کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی ذمہ داری کے لیے اتنی وضاحت کے ساتھ معیار مقرر نہیں فرمایا جتنی وضاحت کے ساتھ امام کے لیے معیار مقرر کیا کہ اس کو اقرا ہونا چاہیے، قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ سکے اور قرآن مجید کے علوم و معانی سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے اندر تلاوت قرآن کا ذوق ہو، اور اس کو عالم ہونا چاہیے، یعنی احکام شریعت سے وہ اچھی طرح آگاہ ہو، اور اس کو اورع ہونا چاہیے، اپنی آبادی میں سب سے زیادہ صاحب ورع، محتاط اور متقی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو۔ تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ہماری پوری سماجی زندگی کا ضامن ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں مسجدوں میں امام ہی جمعہ سے پہلے بیان بھی کرتا ہے، کہیں کہیں خطیب الگ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی عالم دین ہوتے ہیں۔ یہ جو جمعہ کے بیانات ہیں، ان سے بڑھ کر مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں۔ آبادی کی ایک بڑی تعداد پاکی کی حالت میں پوری توجہ کے ساتھ خطیب کی بات کو سنتی ہے، ماحول کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اس لیے اگر محلے کا خطیب معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو تو یقیناً سماج پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارے ائمہ اور خطبہ ہیں وہ ہفتے میں 1 یا 2 دن درس قرآن کی محفل بھی رکھیں، جس میں عوامی درس ہو، عوامی اصلاح کے لحاظ سے اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے آیات کا انتخاب کیا جائے،
اور ان کی تشریح کی جائے۔ ہفتے میں 2 دن درس حدیث بھی ہو، جس میں عقیدہ اور معاشرت کے لحاظ سے حدیث کا انتخاب کیا جائے اور اس کی عام فہم تشریح کی جائے۔ ہفتے میں 1 دن سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی ہو، کیونکہ ہماری نئی نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نابلد ہے۔ وہ ملک کے سیاسی لیڈروں کے والدین کی اور ان کے ساتھیوں کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کے نام سے وہ عام طور پر واقف نہیں ہیں۔ ہفتے میں 1 دن شرعی اور فقہی رہنمائی کے لیے بھی ہو، جس میں لوگوں کو ان کو پیش آنے والے ضروری مسائل یا کم سے کم نماز کے ضروری مسائل، تیمم کے، وضو کے، استنجا کے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مکروہات، نماز کی مفسدات اور رمضان المبارک میں روزے سے اور زکوٰۃ سے متعلق احکام، تراویح و اعتکاف سے متعلق احکام، بقرعید میں قربانی سے متعلق احکام بیان کیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے عوام کو بڑا نفع ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس اہم موضوع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ یوں تو ہر شعبہ زندگی میں اصلاح کی ضرورت ہے، عقائد میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، لیکن اس وقت معاشرتی مسائل پر خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نکاح میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، سنت نکاح کے ساتھ کتنی ہی گناہوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ معمولی باتوں پر طلاق اور خلا کے واقعات پیش آتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آج کے اس اجتماع کے واسطے سے حضرات ائمہ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب معاشرے کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اس میں اپنے رسوخ کا استعمال کریں۔ جس نکاح کی مجلس میں منکرات ہو، لین دین کا مطالبہ ہو، آپ لوگوں کو اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو اس سے فتنہ فساد پیدا ہوگا، لیکن آپ اپنے بارے میں کہہ دیں کہ میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ کے محلے میں کسی میں اختلاف ہو، بھائیوں میں، میاں بیوی میں آپ کو اطلاع ملے تو آپ لوگوں کی دعوت دیے بغیر آپ خود پہنچ جائیں کہ آپ کے ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو اختلاف سنا ہے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ لوگوں کو کورٹ کچہری جانے سے، اس میں پیسہ اور وقت اور ایمان ضائع کرنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو کامیاب کرے۔ میں اس کے لیے ہمارے بہت ہی مخلص دوست حضرت الحاج حافظ محمد ناظم صاحب اور ان کے فرزندان با توفیق کو اور دیگر رفقا کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اجلاس اپنے مقصد میں کامیاب اور مفید ثابت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔